بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار چہارم، چوتھے معیار کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج اس کی تیسری قسط ہے. حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار چہارم کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو کشف ہو یا ارد ہو یا کچھ بھی ہو، اگر خدا کے سوا اس کے دل میں امید یا خوف غیر ہے تو نہ وہ ولی خدا ہے، نہ اس کا سلوک قابل اعتبار. آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہے یہ معیار ولایت اے عزیز، اپنے کھوٹے اور کھرے کی کر تمیز، خواجہ ناصر عندلیب باصفا، ایسا کچھ فرماتے ہیں مرد خدا. ہے امید و خوف گر حق کے سوا، ہے وہ بندے نفس نے بندے خدا. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہماری آج کی یہ گفتگو گزشتہ ہفتے کی گفتگو سے اور گزشتہ درس سے وابستہ ہے، اور اس سے آگے ہم اب عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور خصوصیت سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، مسلمانوں کے اندر بڑی تنگ دستی اور تنگ عیشی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں بیان فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ گھر میں چھینٹ کا کپڑا کہیں سے تحفے میں آ گیا. یہ ایک خاص قسم کا نقش و نگار والا سوتی کپڑا تھا، اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا، لیکن پورے مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی اور کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا
تو اس وقت میرے پاس یہ فرمائش آتی کہ وہ چھینٹ کا کپڑا عاریتاً ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنی دلہن کو پہنائیں۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر وہ کپڑا دلہن کو پہنایا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ آج اس جیسے بہت سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، اور وہی کپڑا آج اگر میں اپنی باندی کو بھی دیتی ہوں تو وہ بھی ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو یہ کپڑا نہیں پہنتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کس قدر تنگ عیشی تھی اور اب کتنی فراوانی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اولاً تو امت پر عام فقر و فاقہ نہیں آئے گا، چنانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقر و فاقہ نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقہ آ بھی گیا تو اس فقر و فاقے سے مجھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گمراہی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح پچھلی امتوں پر پھیلا دی گئی، اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے، اور اس وقت تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور یہ سوچو گے کہ فلاں شخص جیسا مکان میرا بھی ہو جائے، فلاں شخص کی جیسی گاڑی ہے ایسی ہی گاڑی میرے پاس بھی ہو جائے، فلاں شخص جیسے کپڑے ہیں میرے بھی ویسے ہی ہو جائیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کھجور کے پتے کی چٹائی بھی میسر نہیں، ننگے فرش پر سونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور ہم کہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، قالین ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جواب میں فرمایا کہ اگرچہ آج تمہارے پاس قالین نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المناقب میں باب دلائل النبوہ میں تحریر کیا ہے۔ اس لیے حضور اقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے اور دنیاوی ساز و سامان کی ریل پیل ہوگی، اس کی فراوانی ہوگی، اور تمہارے چاروں طرف دنیا کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت تم کہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کر دو، اور اس وقت تم پر کہیں دنیا غالب نہ آ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس شام سے ریشمی کپڑا آ گیا۔ ایسا کپڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ افضل من ھذا، کیا اس کپڑے کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اور کیا یہ کپڑا تمہیں بہت پسند آ رہا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رومال عطا فرمائے ہیں وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دنیا سے صحابہ کرام کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جاؤ۔ قدم قدم پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ یہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں اور اس کی نعمتیں سب فانی ہیں، اور یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا مچھر کے ایک پر کے بھی برابر نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو کہ کتاب الزہد میں درج کی گئی ہے۔ یعنی اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے بھی برابر ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں، باوجود کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے۔
اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے. پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں. اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا کان کٹا بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بدبو پھیل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اس مردہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، تم میں سے کون شخص اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بچہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کو 1 درہم میں لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ عیبدار بچہ ہے اور اب تو یہ مردہ ہے. اس لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و دولت اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا بکری کا یہ مردہ بچہ تمہارے نزدیک بے حقیقت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک وقت وہ تھا کہ پوری دنیا غلام ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھا دی کہ دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا کی طرف رغبت کا اظہار مت کرو، ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال ضرور کرو لیکن محبت نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل سے نکل گئی تو پھر اللہ تعالی نے ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا. کسریٰ ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا، قیصر ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا اور انہوں نے ان کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا، اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا. اس وقت شام ایک بہت بڑا علاقہ تھا. آج اس شام کے علاقے میں 4 ممالک ہیں، یعنی شام، اردن، فلسطین اور لبنان. اور اس وقت یہ چاروں مل کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گورنر تھے. اور شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی اور روم کا پسندیدہ اور چہیتا علاقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے. چنانچہ وہ ایک مرتبہ معائنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے. شام کے دورے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عبیدہ،
میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے اور یہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ کر رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں، پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المؤمنین برتن یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے اندر ہم میں اور آپ میں ایسی کفایت شعاری پیدا فرما دیں۔ اسلاف کی یہ زندگی دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترس گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے اسلاف کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اور باری تعالی ہم کو اپنی رضا کے راستے پر چلا دے، اور باری تعالی دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیں
یہ امید ہم دنیا سے نہ کریں اور نہ دنیا سے خوف کھائیں نہ غیر اللہ سے خوف کھائیں۔ امید اگر وابستہ ہو تو باری تعالیٰ صرف تیری ذات سے، اور اگر خوف ہو تو صرف اور صرف تیری ذات سے۔ اے اللہ تو ہم پر کرم فرما، رحم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔